بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس میں جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جب کوئی شادی شدہ جوڑا بریک اپ کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے بریک اپ میں نہیں جاتا۔ کچھ عوامل شامل ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوری کا باعث بنتے ہیں، جو آہستہ آہستہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انہی عناصر اور انہی عوامل کا احاطہ میں کوشش کروں گا 2-3 ویڈیوز کے اندر کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ اگر آپ کو ان مسائل میں سے کوئی مسائل درپیش آ جائے تو ان کو آپ آسانی سے حل کر سکیں۔ سب سے پہلے جو ضروری بات ہوتی ہے، جو ریلیشن شپ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز، یا ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ پر امید ہونا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کوئی بھی ہے، خواہ وہ آپ ہیں یا میں ہوں، 100% پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جب ہم شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں ایک آئیڈیالوجی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کے ساتھ ہماری شادی ہو رہی ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج کا ریلیشن شپ اسی وجہ سے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اسی وجہ سے گھروں میں بے اتفاقیاں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، تشدد اور طلاق جیسے معاملات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ بہت زیادہ پر امید ہونا یا لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہے۔ جب شادی نہیں ہو رہی ہوتی، جب دونوں لڑکا اور لڑکی آپس میں فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا کچھ وقت ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے انگیج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں غصہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں برداشت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں اچھی عادات بھی شامل ہوتی ہیں اور اس میں بری عادات بھی شامل ہوتی ہیں۔ فون پر تو صرف میٹھی ہی باتیں کی جاتی ہے، غصہ نہیں کیا جاتا، جبکہ حقیقی زندگی میں بعض دفعہ انسان کا موڈ خراب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو کسی بات پہ غصہ بھی آیا ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ آئیڈیالوجی بنا کر سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہماری جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ تو بالکل میٹھی طبیعت کا مالک ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے تو غصہ آتا نہیں، کیونکہ اس نے آپ کو اپنی زندگی کا 2 یا 3 گھنٹے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ حقیقی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، شادی شدہ زندگی میں، تو انہیں بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور اپنی وائف کو بھی۔ انہیں فیملی کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اپنی وائف کا بھی۔ انہیں مالی معاملات کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اپنی وائف کے خواہشات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فون پہ آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس بھی نہیں کرتا ہوتا، یا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ فون پر نہیں کر سکتا، لیکن حقیقی زندگی میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب ان کو مطلوبہ ٹائم نہیں ملتا، جب توقع کے حساب سے اس آدمی کا موڈ نہیں بنتا، جب جو کچھ
آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے، ماحول اس کے برعکس ملتا ہے، تو یہ چیزیں شادی شدہ زندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ چیزیں شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے کو بڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ توقعات کا شکار ہے، خواہشات کی زیادتی کا شکار ہے، تو برائے کرم دوسرے کی مجبوریوں کو بھی سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہو، لیکن آپ کو نہ وہ مطلوبہ ٹائم دے سکے اور نہ ہی مطلوبہ خواہشات پوری کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بریک اپ کی طرف چلے جائیں۔ زندگی میں کمپرومائز کرنا سیکھیے اور زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھیے، کیونکہ زندگی ہمیشہ دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، بیچ راستے میں چھوڑ کر جانے کا نام نہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جب تک نئی ویڈیو نہیں بنتی تب تک اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔